بیت المقدس کے سقوط کے بعد مسیح اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس، الروحا، طرابلس، انطاکیہ اور یافا کی 5 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لیں۔ رمضان 512 ہجری میں انہوں نے حلب کے قریب عزاز پر بھی قبضہ کر لیا، اور یوں مسلمانوں کے لیے خطرات مزید بڑھ گئے۔ اس دور میں دنیا اسلام کو ایک اور نہایت پرخطر تحریک کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ حسن بن صباح نامی ایک دہشت گرد کی خفیہ تنظیم تھی، جس کا مرکز شمالی ایران کی بلند ترین کوہستان میں کوہ الموت کی چوٹیوں پر تھا۔ حسن بن صباح نے یہاں ایک مصنوعی جنت بنائی تھی، جہاں حوروں کی ایک جھلک دکھا کر وہ اپنے مریدوں کو بڑی سے بڑی قربانی پر آمادہ کر لیتا تھا۔ یہ مرید خفیہ کرندوں کے طور پر دنیا اسلام کے ہر ملک، ہر دربار اور ہر شعبے میں موجود رہتے تھے، اور مرکز سے اشارہ ملتے ہی اپنے مخالفین کو خنجروں کا نشانہ بنا ڈالتے تھے۔ یہ تنظیم عالم اسلام کے لیے یورپ کے نصرانیوں اور مصر کی خود ساختہ فاطمی خلافت سے کم خطرناک نہ تھی۔ غرض حالات نہایت پریشان کن تھے۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگیوں میں مست تھے، بعض صلیبیوں کے حلیف بن گئے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ یہی دن تھے جب کردستان کا ایک گمنام خاندان شام آ کر آباد ہوا۔ یہ وہ خاندان تھا جس کی قسمت میں القدس کی بازیافت کی سعادت لکھ دی گئی تھی۔ موجودہ ایران، عراق اور ترکی کی سرحدوں پر واقع کردستان کا علاقہ اپنے مخصوص جغرافیائی حالات، محل وقوع اور اپنے باشندوں کی طبی خصوصیات کی بنا پر ہمیشہ سے ایک الگ پہچان رکھتا آیا ہے۔ قدیم جغرافیائی دانوں نے کردستان کی حد بندی آذربائیجان اور لرستان کے درمیانی علاقے کے طور پر کی ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ علاقے جہاں کردوں کی آبادی مستقل طور پر پائی جاتی ہے، لرستان سے ملاتیہ تک تقریباً 600 میل لمبائی میں جنوب مشرق سے شمال مغرب کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اس علاقے کی چوڑائی مختلف نکات پر ہے، 120 سے 150 میل تک بدلتی رہتی ہے۔ موجودہ ایران کے شہر کرمانشاہ، سلماس، ارمیا اور خوئی، عراق کے ضلع موصل اور اربیل، اور ترکی کے وہ علاقے جو دجلہ اور فرات کی وادی کا حصہ ہیں یا ایرانی سرحد سے متصل ہیں، کردستان میں شامل ہیں۔ ان میں دیار بکر اور ارزن الروم قابل ذکر ہیں۔ کرد اپنے اصل علاقے کے علاوہ گرد و نواح کے تقریباً تمام ملکوں اور شہروں میں بھی پائے جاتے تھے۔ آج بھی یہ صورتحال برقرار ہے۔ مورخ المسعودی کے مطابق کرد اصل میں وہ ایرانی النسل لوگ ہیں جو قدیم اجمی حکمران ضحاک کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ان پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ چنانچہ کردوں میں بعض ایرانی اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں، تاہم پہاڑوں کی سخت کوش زندگی اور تمدنی دنیا سے دوری نے ان میں کچھ اور ممتاز خصوصیات پیدا کر دی ہیں جو انہیں ایرانیوں سے جدا کرتی ہیں، مگر دوسری طرف ان کی بیشتر خصوصیات اہل فارس سے مختلف ہیں۔ ایرانیوں کے برخلاف کردوں کی طبیعت تہذیب و تمدن کی نفاستوں اور علوم و فنون کی باریکیوں کی بجائے شمشیر و صنع
کہ جوہر دکھانے اور گھوڑوں کی پشت پر بلا تکان طویل سفر کرنے کی جانب مائل رہی ہیں۔ یہ آزاد منچ اور خودسر لوگ کبھی کسی حکومت کے تابع رہنا پسند نہیں کرتے۔ یہاں کے لوگ صدیوں پہلے کی طرح آج بھی بڑے دلیر، لڑاکا اور سخت مزاج شمار ہوتے ہیں۔ ان کی یہ عادات ایرانیوں کی افتداد طبع سے الگ بلکہ برعکس ہیں، جنہیں دیکھتے ہوئے المسعودی کی روایت مشکوک ہو جاتی ہے۔ ماہرین انصاف کا ایک اور قول جسے خاص مقبولیت حاصل رہی ہے یہ ہے کہ کرد زمانہ ما قبل از اسلام کے عربوں کی نسل سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یمن کے غسانیوں سے بیزار ہو کر اس دور دراز علاقے میں چلے آئے تھے، اور عرب سے بود اور عجم سے قرب نے انہیں اپنی زبان و تمدن سے محروم کر دیا، مگر ایک حد تک عربوں کی قومی خصوصیات ان میں نمایاں رہیں۔ کردوں کے نسب کے بارے میں مذکورہ دونوں اقوال میں سے صحیح یا غلط کا فیصلہ کرنا مشکل ہے، لیکن عرب مورخین نے دوسرے قول کو زیادہ پسند کیا ہے۔ اگر زبان کا فرق نہ ہو تو ایک کرد بالکل عرب بدو معلوم ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے کردوں میں جہالت اسی طرح راسخ تھی جیسے بدوؤں میں۔ اسلام کے دور زری میں یہاں ایمان و معرفت کی روشنی پھیلی، مگر خلافت اسلامیہ کا دور زوال شروع ہوتے ہی جب جگہ جگہ آزاد اسلامی ریاستوں کے قیام کا سلسلہ شروع ہوا تو کردستان بھی ایک ایسا آزاد خطہ بن گیا جہاں صرف طاقت کی زبان بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ یہاں لا قانونیت عروج پر تھی اور دور جاہلیت کی طرح چوری، ڈاکہ اور رہزنی جیسے بدنام پیشے مقامی باشندوں کی عادت ثانیہ بن چکی تھے۔ یہ فطری اوصاف کو صحیح رہنمائی نہ ملنے کا نتیجہ تھا، جو ایسے ماحول میں ہمیشہ اسی طور پر ظاہر ہوا کرتا ہے۔ تاہم اس دور میں بھی کردوں کے وہ لوگ جنہیں اپنے طبی جوہر صحیح رخ پر استعمال کرنے کا موقع ملا، دنیا کے بہترین معاشروں، ملکوں، درباروں، اداروں اور میدانوں میں خراج تحسین وصول کر رہے تھے۔ انہی نامور کردوں میں ایک نام شازی بن مروان کا ہے۔ ہم کردستان کا ہمسایہ ریاست آذربائیجان کے شمال مشرقی حصے میں واقع شہر دوین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جہاں ہماری تاریخی داستان شازی بن مروان ہی کی زندگی سے شروع ہو رہی ہے۔ اس چھوٹے سے شہر میں بڑے بڑے علماء نے جنم لیا۔ امام غزالی کے مشہور شاگرد شیخ نصر اللہ بن منصور کا تعلق اسی شہر سے رہا ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقائی دارالحکومت بھی رہا ہے۔ اس فصیل بند شہر میں مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور نصرانیوں کی بھی خاصی تعداد آباد تھی۔ نواح شہر کے پہاڑوں میں دیہاتی لوگ بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور دوین کے ہنرمند باشندے ان مویشیوں کے بالوں سے خوبصورت قالین بناتے تھے۔ ان قالینوں کو ایک خاص کیڑے سے حاصل کردہ رنگ سے رنگ کر نہایت شوخ اور دلکش بنا لیا جاتا تھا۔ شازی بن مروان جو کہ کردوں کے قبیلے کی ایک شاخ روادیہ سے تعلق رکھتا تھا، دوین شہر کے قریبی گاؤں اجدد ناکن میں پیدا ہوا تھا۔ بعد میں اس نے شہری زندگی پسند کرتے ہوئے دوین میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ یہ دلیر اور باہمت کرد ان لوگوں میں سے تھا
جن کی طبیعت میں کسی ایک منزل پر ٹھہر جانے کا مادہ نہیں ہوتا۔